بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ کیوں نکلتا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی حکومت گرفتاری کی کوشش کر رہی ہے، بہت سے مقدمات میں خان صاحب مطلوب ہے، لیکن دوسری طرف عدلیہ خان صاحب کو بچانے کے لیے پوری طرح میدان میں کار فرما نظر آتی ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اور پولیس کو عمران خان کے خلاف کارروائی سے روکنے کا جو حکم تھا وہ واپس لے لیا، جس کے بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ خان صاحب نے بھی قوم سے خطاب میں یہ کہہ دیا کہ آج شام یا کل زمان پارک میں ان کی گرفتاری کے لیے آپریشن ہو سکتا ہے۔ ایف آئی اے نے خان صاحب کی گرفتاری کے لیے اور ان کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دی تھی وہ درخواست مسترد ہو گئی ہے۔ عمران خان اور طارق شفیع کی ضمانتیں منسوخ کرنے کی درخواست جسٹس محسن اختر کیانی نے مسترد کی ہے۔ انہوں نے آج اس کیس کی سماعت کی، 12 بجے فیصلہ محفوظ کیا اور تقریباً 5 بجے کے قریب انہوں نے فیصلہ سنا دیا اور یہ کہا کہ آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ بینکنگ کورٹ نے 28 فروری کو یہ ضمانت کنفرم کی تھی اور آج اس بات کا کبھی امکان موجود تھا کہ ایف آئی اے اور پولیس کو چونکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی اجازت مل گئی ہے تو اس لیے خان صاحب جو ہے وہ آج دھر لیے جائیں گے، لیکن عدالتوں کا موڈ کچھ اور نظر آتا ہے اور عدالتیں اس بات پر سخت ناراض ہے۔ بڑی عدلیہ، وڈی والی عدلیہ، عدالت عظمیٰ جسے کہتے ہیں، وہ ناراض ہے۔ تو عالیہ اور عظمیٰ کے فیصلوں نے پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کر رکھا ہے۔ عالیہ کہتی ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کر لو، عظمیٰ کہتی ہے کہ نہیں، خان صاحب کو گرفتار نہیں کر سکتے، اور اس بات پر بھی عدالت عظمیٰ ناراض ہے کہ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے اور آپ اسے آڈیو ٹیپ کے ذریعے بدنام کر رہے ہیں۔ غلام محمد ڈوگر کیس میں چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے اس نے بہت ساری چیزیں کھول دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم صبر اور درگزر سے کام لے رہے ہیں، مگر آئینی ادارے کا تحفظ کریں گے۔ یہ جو آڈیو اور ویڈیو لیکس ہیں اس میں ہم پر بے بنیاد اور جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ ویسے جسٹس عمر طاہر بندیال پر تو کسی نے الزام لگایا نہیں، الزام لگے ہیں نقوی صاحب پہ اور الزام لگے ہیں ایجاد الاحسن صاحب پہ، لیکن جج صاحب نے کہہ دیا کہ یہ الزام دراصل ان پہ الزام لگائے جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ پہ لگائے جا رہے ہیں، اور ہم نے بڑی ہی ریسٹرین شو کی ہے، بڑی ہم تحمل سے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہوا۔ یہ جو آڈیو اور ویڈیو لیکس میں ہم پر جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی صداقت کیا ہے؟ تو ماشاءاللہ اس قوم کی سپریم کورٹ بھی آڈیو اور ویڈیو لیکس کو کے باوجود بھی، یعنی ثبوت موجود ہونے کے باوجود بھی اس کو جھٹلا رہی ہے، نہ اس کی سماعت کر رہی ہے، نہ اس کو ایگزامن کرنے کا حکم دے رہی ہے، نہ اس کی کوئی فرانسک کرنے کا کوئی حکم دے رہی ہے۔ اگر عدالت عظمیٰ کو اس بات کے اوپر شبہ ہے کہ یہ عدالت کو بدنام کرنے کی سازش ہے تو عدالت کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان ویڈیو لیک کو اور آڈیوز کو فرانسک کے لیے بھیجے اور اس کی رپورٹ کے مطابق کارروائی کرے۔ اگر یہ جھوٹ ہے، فیبریکیٹڈ ہے، جعلی ہے اور زبردستی بیانات لیے گئے ہیں تو پھر عدالت کا یہ کام ہے کہ سب کو بلائے کٹہرے میں انہیں سزا دے۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی یہ سارے ایک ہی اس میں لائن میں چل رہے ہیں۔ عمران خان کی اگر آڈیو آتی ہے اور حقیقت ہوتی ہے وہ مان جاتا ہے، ان کے لوگ نہیں مانتے۔ عدالت عظمیٰ کی آتی ہے آڈیو لیک، وہ نہیں مانتے، لوگ مان رہے ہیں۔ تو یہاں عجیب و غریب صورتحال ہے۔ یہاں پر وہ یعنی کوئی بھی اپنے اوپر جو الزام لگ رہے ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مانے بھی کیوں؟ کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہ اب وہ جو شیخ سلیم صاحب تھے، طارق سلیم شیخ صاحب، جن کی بڑی تعریفیں ہو رہی تھی کچھ دن پہلے تک، آج ان کو تحریک انصاف والے اس بات پر برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پولیس کو اور ایف آئی اے کو اجازت دے دی ہے کہ جناب پڑھ لو عمران خان صاحب، انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ آپ انہیں گرفتار نہیں کر سکتے، اب حکم انہوں نے واپس لے لیا ہے۔ اب خان صاحب کو ایک اور نوٹس جاری ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی پیشی کے موقع پر خراب امن و امان کی وجہ سے عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے کہ پیشی پر جو یہ جو ہوا تھا سارا امن و امان خراب، اس کی وجہ آپ تھے تو آپ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے بڑے یعنی چوٹو چوٹ چتالی خان صاحب نے کہا میرے اوپر مقدمات کی سینچری ہو گئی، وہ خان صاحب نے 50 بھی نہیں کی تھی۔ یعنی یہ وہ ہے جو کہ جن کی جو کریکٹر کی ایک ایک رن گنی جاتی ہے، آن ریکارڈ ہوتا ہے۔ خان صاحب کے اوپر مقدمے ہوئے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں میرے اوپر 80 مقدمے ہو گئے، کبھی کہہ رہے ہیں میرے اوپر 82 مقدمے ہو گئے، اور خان صاحب نے جھوٹ کی ایک گنگا بہائی ہوئی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت نے خلف نامے کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف کیسز کی تفصیلات جمع کرا دی ہے۔
اور وفاقی حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مجھے آج 23 کیسز کی لسٹ فراہم کی گئی ہے. ٹوٹل کیسز جو عمران خان صاحب پہ وہ 23 ہیں. تو عدالت نے سرکاری وکیل کو لسٹ پر دستخط کرنے کا حکم دیا. ہدایت کی سرکاری وکیل نے لسٹ پر دستخط کر دیے اور وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ ایف آئی اے کی لسٹ بھی آ گئی ہے. ایف آئی اے میں کوئی 2-4 کیس ہیں ان کے اوپر. تو جسٹس طارق نے فواد چودھری کو سخت تنبیہ کی. پی ٹی آئی کے رہنما نے سرکاری وکیل سے پوچھا کہ اس میں حلف نامے لگے ہوئے ہیں. تو جج صاحب گرم ہو گئے. جسٹس طارق نے کہا کہ یہ سوال میں نے پوچھ رہا کہ آپ نے پوچھ رہے ہیں, آپ جج ہیں. تو وہ جھیم گئے. نہیں وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ 100 کیسز ہیں, یہ تو 100 سینچری کراس ہو گئی ہے, کیونکہ وہ جو 78 کیسز ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ ہے, عمران خان پہ نہیں ہے. عمران خان کے کیسز الگ ہیں, تو نیب کے کیسز الگ ہیں. تو جسٹس طارق سلیم نے کہا کہ آپ نے کیسز کی لسٹ دینی ہے. نیب کے وکیل نے کہا کہ میرے لیے ابھی یہ ممکن نہیں ہے میں مکمل تفصیلات فراہم کر سکوں. عمران خان کے وکیل نے کہا کہ نیب کو 17 فروری کو لکھا تھا کہ آپ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ نیب کو 17 فروری کو لکھا تھا کہ پنجاب کی حد تک ایف آئی آر جو ہے وہ 84 ہو گئی ہیں, فیڈرل لیول پر 33 تھی, آج 43 ہو گئی ہیں. عمران کے خلاف گھنٹوں کے وقفے سے پرچے ہو رہے ہیں. تو عدالت نے کہا کہ بظاہر درخواست کی حد تک تو مقصد پورا ہو چکا ہے, آپ چاہے تو ایف آئی آر کا ریکارڈ ہیلپ ڈیسک سے لے سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی یعنی وہ جو سینچری والی بات تھی وہ غلط ہے. تو اس کے علاوہ عدالت نے نیب اور اینٹی کرپشن سے جمعے کو کیسز کا ریکارڈ مانگ لیا اور اس کہا کہ نیب اور اینٹی کرپشن اس وقت تک عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کریں. پولیس کا ریکارڈ چونکہ آ گیا اور پولیس کے ریکارڈ میں صرف 26 مقدمے ہیں. تو خان صاحب نے اتنے بھی جڑنا یعنی وہ کہنا چوٹو چوتالی کام پایا ایسی. اور خان صاحب نے لوگوں سے بات بھی کی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, میڈیا کے اوپر آ کے. انہوں نے کہا کہ مجھے مارنے کا پکا پلان بنا ہوا ہے. ایک اسلام آباد کی ٹیم بنی ہوئی ہے, ایک لاہور کی ٹیم بنی ہوئی ہے, 2 ٹیمیں بنی ہوئی ہے. یہ آپریشن کر کے اس کے بعد مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح مار دیں گے. تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر زمان پارک میں آج شام یعنی بدھ کو یا جمعرات کو آپریشن ہو سکتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں جلسہ کر رہا ہوں جناب 25 مارچ کو اور رات کو میں کروں گا جلسہ 9 بجے کے بعد ہوگا, میں 12 بجے خطاب کروں گا. تو خان صاحب کو اتنا پتا ہے کہ خان صاحب نے جلسہ کرنا ہے اور خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پکڑ بھی لیا جائے گا. تو ایک طرف وہ کہتے ہیں مجھے گرفتار کر لیا جائے گا, میں جیل جانے والا ہوں. دوسری طرف عوام کو کہہ رہے جی جلسہ ہو رہا ہے آ جائے, میں خطاب کرنے والا ہوں. تو خان صاحب کو وہ پہلے لوگ کہتے تھے کنفیوز ہے, لیکن پھر بعد میں لوگوں کو سمجھ آئی کنفیوز نہیں ہے. یہ کوئی ایسا میں کہنا نہیں چاہتا ایسی کوئی دوائی لیتے ہیں, کوئی ایسا ٹونک لیتے ہیں کہ جس سے ان کے جو حواس ہے وہ متزلزل رہتے ہیں, وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتے. شاید ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ کیا بات کر رہے اور کیا نہیں کر رہے. اور لیکن جب وہ ٹانک استعمال کر لیتے ہیں وہ سینڈو خام بنے ہوتے ہیں. وہ کسی کو بغیرت کہتے ہیں, کسی کو برا بلا کہتے ہیں اور پھر کسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ہی ان کی ذرا سے حواس ٹھکانے آتے ہیں تو وہ بھاگتے بھاگتے سر نیچے کرتے ہوئے کہتے ہیں میں تو فوج میری اپنی ہے اور یہ سارا کچھ میرا اپنا ہے, میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ کسی کے اوپر حملہ کرو. تو خان صاحب جو ہے نا وہ ایک ہی لمحے میں 2 ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں, 2 ٹریک پالیسی. وہ ڈرامے چلتے تھے ٹی وی کے اوپر, 2 ٹریک ڈراما. ایک کہانی کوئی چل رہی ہوتی ہے, ایک کہانی کوئی چل رہی ہوتی ہے, گاؤں کی کہانی چل رہی, ایک شہر کی کہانی چل رہی. تو خان صاحب کی زندگی میں کئی ٹریک چل رہے ہیں اور وہ امیجن کر کے بیٹھے ہیں کہ مجھے مار دیا جائے گا اور مرتضیٰ بھٹو کی طرح مار دیا جائے گا. مرتضیٰ بھٹو کا کیس میں کراچی میں تھا اور اخبار کا ایڈیٹر تھا اور مجھے یہ کیس اچھی طرح یاد ہے. اس کیس کو ہم نے بڑا فالو کیا اور ان کے کانوائے میں ایک فوٹوگرافر بھی ایسا تھا جو میرے اخبار کا فوٹوگرافر تھا, وہ بھی وٹنس ہے. مرتضیٰ بھٹو یوسف گوڈ میں جلسہ کر کے واپس آ رہے تھے تو ان کو راستے میں ان کا جو کانوائے تھا اس میں ان کے آگے گارڈ ہوتے تھے, درمیان میں مرتضیٰ بھٹو گاڑی ہوتی تھی, ساتھ ان کے ایک عاشق جتوئی تھے وہ ساتھ ہوا کرتے تھے اور ان کے کوئی 25-30 گارڈ ہوا کرتے تھے جو ساتھ چلتے تھے اور ساتھ میڈیا کی ٹیمیں بھی ساتھ چلتی تھیں. اس دن واپسی میں مرتضیٰ بھٹو نے اپنی گاڑی سب سے آگے لگا لی اور ان کے ساتھ وہ عاشق جتوئی تھے جو یہ شہید بھٹو گروپ کیا کہلاتا تھا, پیپلز پارٹی مرتضیٰ بھٹو گروپ, اس کے وہ سندھ کے صدر تھے. تو جو کچھ ہوا پولیس نے ناکہ لگا کر ان کو روکا, ان کے گارڈز کو انہوں نے فائر کیا. ان کا خیال تھا کہ سامنے گارڈ ہے تو 2-4 گارڈ مار دیے جائیں گے تو مرتضیٰ بھٹو کو ذرا کان ہو جائے. تو مسئلہ یہ تھا مرتضیٰ بھٹو کو سبق سکھانا تھا. مرتضیٰ بھٹو کے دستے راس
ان کو سی آئی نے اٹھا لیا تھا. علی سنارا ان کا نام تھا, اور ان کو وہ تلاش کر رہے تھے کیونکہ علی سنارا کے بارے میں پولیس نے ان کو مخبری کی تھی کہ علی سنارا کو پولیس نے مار دینا ہے, اس کی ٹانگ کے ساتھ بم باندھ کے اس کو اڑا دیں گے. وہ پولیس کو اس طرح, یعنی یہ پولیس کی ایک سازش کہہ لیں یا پولیس مقابلے کی خبر مرتضیٰ بھٹو کو دی گئی, تو مرتضیٰ بھٹو دیوانہ وار تھانوں کے اندر علی سنارا کو ڈھونڈ رہا تھا کہ پولیس نے کہاں چھپا رکھا. تو 2-3 تھانوں کے اندر گیا, پولیس کے ساتھ بدتمیزی کی, اور پھر اس کی کوئی آگے اطلاع گئی. اس وقت فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو تھوڑا سا سبق سکھایا جائے, اس کی گاڑیوں کے اوپر کوئی فائرنگ کی جائے. اس قسم کی مجھے اطلاعات ہے. اور بعد میں جو پولیس نے بیانات دیے, ان کا تو بیان خیر الگ ہی تھا کہ انہیں نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر اٹیک ہوا تھا تو ہم نے جو جوابی فائرنگ کی. پولیس تو یہ کہتی ہے نا جی کہ پولیس کے اوپر فائرنگ کی گئی, پولیس نے جوابی فائرنگ کی, بندے مار گئے, پولیس والوں نے کچھ نہیں ہوا. تو ایسے اس واقعے میں ہوا تھا. وہ جتنے بھی فائر مارے گئے, وہ سامنے جو گاڑی تھی, پہلی گاڑی, اس میں مرتضیٰ بھٹو اور 7 عاشق جتوئی تھے. جتوئی ہے, میرا نام بول رہا ہوں, شاید عاشق جتوئی تھے. تو ان کو فائر لگے اور دونوں ان کی موت واقع ہو گئی. وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے, ان کا سر وہاں پہ اسٹیئرنگ کے اوپر لگا. مرتضیٰ بھٹو کو قریبی ہسپتال میں لے جایا گیا. وہ زندہ تھے, سانسیں لے رہے تھے, لیکن ان کو گولیاں زیادہ لگی تھی, ان کا خون بہہ چکا تھا. کوشش کی گئی ان کو لے جانے والوں میں, اس وقت کے ایس ایچ او جو آج ہے راؤ نوار, یہ بھی موجود تھے موقع پہ, بہت سے لوگ موجود تھے. تو ان کی زیادہ خون بہنے کی وجہ سے موت واقع ہوئی. اس بات پر ان لوگوں کو بھی بڑا افسوس تھا جنہوں نے یہ کارروائی کی. یہ سورسز کی جو بعد میں کہانی کلیئر ہوئی, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری کہانی تھی. تو عمران خان صاحب کی تو گاڑی بلٹ پروف ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ 36,000 گارڈ ہوتے ہیں, پولیس بھی ہوتی ہے, کے پی کے بھی گارڈ ہے, سارے گارڈ ہیں. کسی پولیس نے ان کو انکاؤنٹر میں مارنے کا پلان نہیں بنایا ہوا. اور پھر جتنی سیکورٹی کے اندر وہ جاتے ہیں, اور کسی کو انہیں مار کے کیا ملے گا, جبکہ وہ اس بات کو بتا چکے کہ مجھے مار دیا جائے گا. مرتضیٰ بھٹو کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس کو مار دیا جائے گا. اس نے کبھی اس بات کا اظہار ہی نہیں کیا تھا کہ پولیس انہیں مار سکتی ہے, اور کچھ سوچ نہیں سکتا تھا کہ سٹنگ پرائم منسٹر بینظیر بھٹو کے بھائی کو مار دیا جائے گا. لیکن یہ سب کچھ ہو گیا, اور یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا. مرتضیٰ بھٹو کے بارے میں لوگوں کو بڑی مس انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ پڑھے لکھے آدمی تھے اور بڑے ہی یعنی اپنے تھاٹس میں کلیئر آدمی تھے. ان کے اوپر کچھ الزامات ہیں جو کسی حد تک ویلڈ بھی ہیں, کیونکہ ان کے والد کو جب پکڑا گیا, ان کو جیل میں ڈالا گیا, ضیاء اللہ کی آمریت تھی, وہ یہاں سے باہر گئے, پھر انہوں نے تنظیم بنائی الذوالفقار, انہوں نے کوشش کی کہ مقابلہ کیا جائے, پھر وہ ہائی جیکنگ کا واقعہ ہوا, اس میں نام آیا ان کا. تو عمران خان صاحب خود کو مرتضیٰ بھٹو کی طرح, مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح مار دیا جائے گا. خان صاحب کو مارنے سے قوم کو ایک اور بھٹو مل سکتا ہے, تو کوئی چاہے گا کہ قوم کو ایک اور بھٹو دیا جائے. جنہوں نے بھٹو کو مارا ہے وہ آج تک اسے قبر میں نہیں اتار سکے. بھٹو آج تک زندہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, وہ آئی ہے خیبر پختونخوا سے. خیبر پختونخوا میں جو اے این پی کے رہنما ایمل ولی خان, انہوں نے کہا ہے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران نیازی لاہور سے بھاگنے اور پختونخوا میں چھپنے کا پروگرام بنا رہا ہے. 10 سال تک پختونخوا کی حکومتی اور ریاستی مشینری نیازی کے لیے استعمال کی گئی. اب اگر دوبارہ ایسا فیصلہ کیا گیا تو ہم اس کا راستہ روکیں گے. یعنی اے این پی نے عمران خان کا راستہ روکنے کا اعلان کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ زمان پارک میں لگایا گیا تماشا اگر خیبر پختونخوا میں کرانے کا ارادہ ہے اور یہاں سے اس ملک میں آگ لگانے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے, تو یاد رکھیں ولی خان کے سیاسی جانشین اس صوبے کو آپ کے لیے جہنم بنا دیں گے. مزید ہم پشتونوں کو اور پختونخواؤں کو ایک پنجابی لیڈر کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو جناب یہ دھمکی دی ہے اے این پی والوں نے عمران خان صاحب کو کہ جتنے ہو گئے اتنے ہی رہو, زمان پارک میں رہیں یا بنی گالہ رہیں, لیکن خیبر پختونخوا میں آ کر یہ سارا تماشا نہ کریں. لیکن عمران خان صاحب کی پرابلم ہے نا, مسئلہ یہ کہ ہر پیشی پر کے پی کے سے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے, اور پھر بڑا کرایہ دینا پڑتا ہے, دیہڑی دینی پڑتی ہے. وہ علی مین گنڈا پور بھی فون پہ گالیاں نکالتا ہے کہ تم کس کام کے لیے ہو اگر تم بندے نہیں ارینج کر سکتے. وہ بیچارہ بندے ارینج کر کے بھیجتا ہے, تو پھر آڈیو سامنے آتی ہے کہ جی کرایہ دیا جا رہا ہے, بھاڑا دیا جا رہا ہے, دیہڑی دار لوگ. تو بہتر ہے کہ خان صاحب پھر خیبر پختونخوا میں جا کے بیٹھ جائے. تو پولیس پر ڈنڈے اور پتھر برسانے کے لیے لوگوں کو لاہور بلانے کی بجائے خان صاحب کو وہاں قریب سے لوگ مل جائیں کے پی کے سے, اور خان صاحب شفٹ ہو گئے وہاں تو گاڑیوں کا کرایہ بھی بچ جائے گا, اور پھر باقی کی مدد بھی انہیں مل جائے گی. ایک خبر اور میرے پاس, لیکن وہ کنفرم نہیں ہے, کہ سابق نائب امریکی وزیر خارجہ رابرٹ رافیل اس وقت پاکستان کے ایک ہفتے کے دورے پر ہیں,
اور وہ بھی یعنی کسی مشن پر ہیں. اس سے پہلے زلمے خلیل زاد کی انٹری ہوئی ہے اور وہ عمران خان کے لیے سفارشیں کرتے پھر رہے ہیں, اور خان صاحب کی آوازیں آ رہی ہیں ابا جی بچاؤ ابا جی بچاؤ. تو ابو بچاؤ کی آوازیں جو ہے نا وہ اب سرحدیں پار کر کے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے, اور پھر لوگ آ رہے ہیں اپنے لاڈلے کو بچانے کے لیے. تو بہت سے لوگ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں آ رہے ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ اس وقت جو امریکی لابسٹ اور بااثر حلقے ہیں نا ان میں جو ہے عمران خان صاحب پینیٹریٹ کر گئے ہیں اور ان کو وہاں سے سپورٹ مل رہی ہے. امریکی حکومت کا کوئی آفیشیل اس میں سٹیٹمنٹ نہیں ہے, لیکن خان صاحب لابسٹ کے ذریعے امریکی حکام کو اور امریکی جتنے, کیونکہ رابن رفیل بھی لابسٹ ہیں اور زلمے خلیل زاد کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ لابنگ کا کام بھی کرتے ہیں. تو ایک ٹرک دی گل ہے, ایک ٹرک دکھاؤ میرا موڈ بنے. اگر ایک ٹرک پہ ججوں سے فیصلے کرائے جا سکتے ہیں, مرضی کے فیصلے, اور کہ کوئی فیصلہ ان کے خلاف نہ آئے, تو پھر وہ جج نے غصہ صحیح کیتا نا. اج پھر ایک جج نے غصہ بھی کیتا کہ انہوں نے ایک ٹرک تو سانو کچھ بھی نہیں, سانو بھی گلاں ہی. تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ جناب چلو اگے لگو, تو وہ ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں. تو اسی طرح پھر خان صاحب جہاں پیسہ خرچ کر لیں وہ لابیز ہیں, اور امریکن لابیز اور ان کے جو نمائندے ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہے, اور گوڈے گٹے پھڑے جا رہے ہیں. لیکن خطرہ خان صاحب پہ بدستور جو ہے وہ برقرار ہے کہ جناب تلوار لٹک رہی ہے. اب اس پہ کچھ لوگ کریٹیسائز بھی کر رہے ہیں حکومت کو کہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے اور الیکشن نہیں کرانا چاہتی. حکومت کا اصرار بھی ہے, اور جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے جو ہے الیکشن نہیں کرانا. لیکن جو اس وقت جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب سارا کچھ کر لو لیکن الیکشن سے نہ بھاگیں. الیکشن جو ہے وہ ضرور کرائیں, اور الیکشن کے بغیر جو ہے بات نہیں بنی. ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں کہ جناب ایک اور اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لیے خان صاحب نے کہ پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی شرکت نہیں کر رہی. پی ٹی آئی کے سینیٹر اس وقت موجود ہے لیکن وہ جوائنٹ سیشن میں شریک نہیں ہو رہے. یہ بہتر ہوتا کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ شریک ہوتے. ان کو خدشہ یہ ہے کہ بلکہ وہ اس بات کا اظہار کریں کہ ہم پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی پارلیمنٹ میں بحث ہوگی. اب جب میں پروگرام کر رہا ہوں اجلاس جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے, کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ کر کے پی ٹی آئی نے اپنے خلاف ایک اور ایف آئی آر کٹوا لی ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ہونے والی جو سوال جو ان پہ اٹھائے جانے تھے اگر ان کا پارلیمنٹ کے اندر جواب دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بلاک میں. پھر دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. اس کا پتہ چلے گا کہ جناب کہانی کس طرح بڑھ رہی ہے. پارٹیاں اپنی اپنی جگہ میں ڈٹی ہوئی ہیں کہ انہوں نے طے کیا کہ جناب نہیں چھٹیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا گردونا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.